سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: جمعہ کی دن۔ سوال: مرد اور عورت کے رشتے میں اسلام کی کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب: مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ عورتوں کا تم پر حق ہے اور تم پر ان کا حقوق ہیں۔ سوال: بتائیں کہ کون کون سی لوگ جنت میں جائیں گے؟ جواب: اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ سوال: اصحاب کہف کا کتا کس انسان کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: بلعم بن معور کی شکل میں۔ سوال: بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جواب: اللہ کی محبت نماز، روزہ، دعا اور نیک اعمال سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سوال: بتائے کہ حدیث کے مطابق کون سا عمل جنت کے قریب کرتا ہے؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے سب سے اونچی درجے کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے سب سے اونچی درجے کا نام جنت الفردوس ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کس کے لیے ہدایت ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ قرآن پیروکاروں کے لیے ہدایت ہیں۔ سوال: معاشرے میں مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: ایک مسلمان کو ہمیشہ سچا، صابر، ہمدرد اور دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہیں جس کا اخلاق بہترین ہو۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کرے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں حیا کی کیا اہمیت آئی ہے؟ جواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سوال: بتائیں کہ اسلام میں صبر کرنے والوں کا کیا مقام ہے؟ جواب: صبر کو عظیم نیکی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ آتی ہیں؟ جواب: پودا رات کی رانی۔ سوال: شریعت کی روشنی میں مسلمانوں کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: کاروبار کو ایمانداری، حلال ذرائع اور دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا لباس کس چیز سے بنا تھا؟ جواب: جنت کے پتوں سے۔ سوال: مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سوال: گھر میں پرندوں کا بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: رزق کی تنگی دور ہونے کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے؟ جواب: نماز دین کا ستون ہے اور یہ فرض عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: نماز انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور معاشرہ میں توحید اور تقوی کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سوال: بتائیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جواب: اسلام غیر مسلموں کے ساتھ انصاف، محبت اور بھائی چارے کے رویے کا مطالبہ کرتا ہے جب تک کہ وہ دشمنی کا مظاہرہ نہ کرے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے۔ سوال: ہم بسترے کے دوران پستان چونے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ ہم بسترے کے وقت پستان چوسنے سے کس خاص بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، البتہ یہ عمل میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کو بڑھا سکتی ہیں۔ احتیاط: اگر آپ کو کسی بھی طبی مسئلے کا سامنا ہے تو بہتر ہوگا کہ کسی معروف ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ انٹرنیٹ پر دی گئی معلومات پر مبنی کوئی علاج یا مشورہ اختیار کرنے سے گریز کریں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟
جواب، اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ میں نے سوچا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ سوال، مسلمانوں کو دوسروں کے مذہب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب، اسلام دوسروں کے مذہب اور عقائد کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ سوال، کس عورت کے ساتھ زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب، اسلامی شریعت کے مطابق زنا ہر حال میں حرام اور جرم ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ۔ ہاں، بعض حالات میں شریعت اس بات پر غور کرتی ہے کہ آیا زنا کا الزام لگانے والے کے پاس 4 گواہ موجود ہیں۔ اگر کوئی گواہ نہیں ہے اور کوئی الزام لگاتا ہے تو اسے قذف، جھوٹا الزام لگانے کا جرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے زنا جائز نہیں ہوتا۔ سوال، کیا کسی فوت شدہ شخص کو خواب میں دیکھنا اس کے حال کی خبر دیتا ہے؟ جواب، بعض اوقات خواب میں مرحومین کا آنا کسی نیکی یا دعا کی یاد دہانی ہو سکتی ہے۔ سوال، کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، بشرط یہ کہ کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ سوال، کیا کسی کا راز بتانا خیانت ہے؟ جواب، ہاں، اگر کسی نے امانت کے طور پر کوئی بات کہی ہو تو اسے ظاہر کرنا خیانت ہے۔ سوال، کیا کسی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، بعض نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، جیسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال، کیا گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب، ہاں، اگر توبہ خلوصی نیت سے ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ سوال، کیا اللہ تعالیٰ نے خود کو کبھی کسی پر ظاہر کیا ہے؟ جواب، جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست دی، لیکن اللہ کا نور پہاڑ پر پڑا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سوال، کیا جنت میں وقت کا کوئی تصور ہوگا؟ جواب، نہیں، جنت میں وقت کا تصور دنیا جیسا نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ سوال، کیا کسی انسان کو اللہ کی آواز سننے کا موقع ملا؟ جواب، جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سوال، کیا ہر شخص کا الگ الگ فرشتہ مقرر ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، ہر انسان کے ساتھ 2 کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ سوال، کیا جنت میں سب کے لیے ایک جیسی نعمتیں موجود ہوگی؟ جواب، نہیں، جنت میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجات اور نعمتیں مل جائے گی۔ سوال، کیا زمین کے اندر رہنے والے لوگ بھی قبلہ کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، اگر کوئی خلا یا زمین کے اندر بھی ہو تو اجتہاد کے ذریعے قبلہ کا تعین کرے گا۔ سوال، کیا قیامت کے دن بھی نماز ہوگی؟ جواب، نہیں، قیامت حساب و کتاب کا دن ہوگا، نماز دنیا کے لیے مخصوص ہیں۔ سوال، کیا جنت میں اذان دی جائے گی؟ جواب، نہیں، جنت میں کوئی عبادت فرض نہیں ہوگی، وہاں صرف نعمتیں اور خوشحالیاں ہوں گی۔ سوال، کیا عورتیں بھی مسجد میں جماعت کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب، جی ہاں، اسلام میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اگرچہ گھر میں نماز افضل ہے۔ سوال، کیا تراویح کی نماز قرآن ختم کیے بغیر بھی مکمل ہوتی ہیں؟ جی ہاں، تراویح کا مقصد قیام اللیل ہے، اگر قرآن مکمل نہ ہو تب بھی تراویح درست ہیں۔ سوال، کیا قرآن میں خلافت کا کوئی ذکر ہے؟ جواب، جی ہاں، سورۃ النور میں خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوال، قرآن میں کون سا لفظ سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب، لفظ اللہ سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 2600 بار۔ سوال، کیا قرآن میں کہیں جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر ہے؟ جواب، جی ہاں، سورۃ الاعراف میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو کا ذکر موجود ہے۔ سوال، حدیث میں سب سے بہترین عمل کون سا بتایا گیا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ سوال، کیا حدیث میں قیامت کے دن کا تفصیلی نقشہ موجود ہے؟
جواب: جی ہاں، مختلف احادیث میں حشر، پلسرات، میزان اور جنت و جہنم کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ سوال: کیا جنات بھی خواب دیکھتے ہیں؟ جواب: اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں، لیکن ممکن ہے کیونکہ وہ بھی شعور رکھتے ہیں۔ سوال: کیا جانور بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جواب: جی ہاں، انصاف کے لیے بعض جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، لیکن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سوال: کیا جنت میں شادی ہوگی؟ جواب: جی ہاں، جنت میں نیک مرد عورتوں کو بہترین جوڑے دیے جائیں گے۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہنس کر کہا لگایا؟ جواب: نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسکرا کر ہنستے تھے، کہا نہیں لگاتے تھے۔ سوال: کیا کسی انسان کا سایہ نہ ہونا ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی تھے۔ سوال: کیا زمین کے اندر بھی کوئی مخلوق رہتی ہیں؟ جواب: کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جنات زمین کے اندر بھی بستے ہیں، لیکن سائنس اس پر خاموش ہیں۔ سوال: کیا روزے سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روزہ کئی بیماریوں جیسے شوگر اور معدے کی تکلیف میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوال: کیا بادلوں میں بجلی کی چمک بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سوال: کیا پانی بھی قیامت کے دن ختم ہو جائے گی؟ جواب: جی ہاں، قیامت کے دن زمین کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، جن میں پانی میں شامل ہیں۔ سوال: کیا کوئی ایسا درخت موجود ہے جو قیامت تک باقی رہے گا؟ جواب: ہاں، سدرۃ المنتہا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ سوال: کیا اسلام میں خواب کی تعبیر ہر کسی کو بتانی چاہیے؟ جواب: نہیں، خواب کی تعبیر صرف علم رکھنے والے افراد سے لینی چاہیے۔ سوال: کیا ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہیں؟ جواب: نہیں، بعض خواب خیالات یا شیطانی وسوسے بھی ہو سکتی ہیں۔ سوال: کیا نیک اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بعض نیک اعمال کا اثر دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال: کیا والدین کے حق میں دعا کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اولاد کی دعا والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ سوال: کیا جنات بھی یوٹیوب یا انٹرنیٹ استعمال کرتی ہیں؟ جواب: جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنے انداز میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ حتمی علم اللہ رب العزت کو